فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات گرامی قدر معزز علماء کرام دوستوں بزرگوں ساتھیوں الحمدللہ میرے سمیت تسی تقریباً ادھا جلسہ سماعت کر چکے ہو اور ادھا پونا جلسہ انشاءاللہ باقی اور تسی زیارت فرما رہے ہو خطیب پاکستان واحد خوش الہان قاری قرآن جناب حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب تشریف فرمانے اور اسی طرح تواڈے اس مرکز دا تاج اور اس مرکز دی رونق قاری قرآن حافظ عبد الرحمن شیخ بوری صاحب حافظہ اللہ تعالی جنہ دے خلوص اور محنت دی گواہی اس مرکز دی در و دیوار چو الحمدللہ نظر آ رہی اللہ تبارک و تعالی مزید ترقی عطا فرمائے انشاءاللہ بہت جلد حضرت قاری صاحب دا خطاب شروع ہو جائے گا دوست احباب جو سائڈاں تے بیٹھے نے گزارش کراں گا کہ سامنے تشریف لے آؤ اور جڑے تھوڑے تھوڑے دور نے تھوڑے تھوڑے قریب تشریف لے آؤ تاکہ حضرت قاری صاحب دے بیان تو پہلے تھوڑے سنن دا ماحول بن جائے تھوڑے تھوڑے قریب آؤ زیادہ نہیں یقیناً حبس ہے موسم گرمی دا ہے بہتا قریب نہیں آنا بس تھوڑے تھوڑے انشاءاللہ اپنی جگہ تو ہلنا جلنا ہے تاکہ تھوڑی طبیعت بھی احساس بشاش ہو جائے اور قربت بھی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی تھوڑا آنا بیٹھنا سننا سنانا علماء کرام دا تشریف لے آنا اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے آج دے پروگرام دا سب تو زیادہ حسن اس بات اندر ہے کہ جتنے بھی جید علماء کرام نے میں طالب علم سمیت سب نو عنوان دے کے پروگرام مشتہر کیتا گیا ہے
یہ سب تو زیادہ اج دے پروگرام دا حسن ہے اور اج دے پروگرام دی خوبصورتی ہے۔ اور میں اج دے اس پروگرام دی وساطت دے نال جتھے بھی دوست آپ سماعت کر رہے ہیں، جلسہ کران والی جتنے بھی انتظامیہ نے جس شہر اندر، انہاں کے گزارش کراں گا کہ اس تربیت نو فالو کر کے، اس سبق نو فالو کر کے ہر جلسے اندر، ہر درس دے اندر، ہر خطیب نو، ہر عالم نو عنوان ضرور دیتا جائے۔ اور اگر عنوان نہیں دیتا جائے گا تو پھر وہی حشر ہوئے گا کہ آن والے نو نہیں پتہ ہوئے گا کہ یہ قرآن و حدیث سنن والے نے یا نرگس دیاں باتاں سنن والے نے۔ اور اگر عنوان دیتا جائے گا، اس نو بیان کرن دا بھی لطف آئے گا، تانوں سمجھن دا اور سنن دا بھی انشاءاللہ ضرور سرور آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے سمیت سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے اس مختصر وقت اندر جو میروں عنایت کیتا گیا ہے، میرا عنوان ہے مسلک صحابہ۔ سب تو پہلی بات جو اس تو بھی زیادہ خوش آئند اور اس تو بھی زیادہ دل نو بھا جان والی ہے، جس دا تذکرہ میرے تو قبل کئی علماء کرام بیان فرما چکے نے کہ صحابہ کرام دی عظمت دے حوالے نال بل پاس ہو چکے ہیں، اور اللہ دی رحمت دے نال چیکاں بڑی دور دور تک، آوازاں بڑی دور دور تک جا رہی ہیں، اور دھواں اتھو اتھو نکل رہا ہے جتھوں نکلنا چاہیے سی۔ بڑی دیر دی خواہش سی کہ اس طرح جلدیاں تڑپدیاں انہاں نو ویکھیا جائے، کیونکہ جس وقت ابو بکر و عمر صحابہ کرام تے تبرہ ہوندا ہے، ساڈا دل جلدا سی۔ اے بدماش اور گماشتے خوش ہوندے سن، تانا زنی کردے سن۔ الحمدللہ ہن جدو میڈیا تے انہاں دیاں چیخاں، انہاں دا رونا پٹنا سنیا ہے، دل باغ باغ ہویا ہے کہ صحابہ کرام دی عظمت دا بل پاس ہویا ہے۔ بتوانوں کادی تکلیف ہوئی ہے، کادی پیڑ ہوئی ہے۔ اور پہلے عام سادہ لوگاں نو کہندے سن کہ اے آل الحدیث غلط آندے نے، اسی صحابہ نو نہیں مندے، اسی صحابہ نو مندے ہاں، انہاں دی عزت و عظمت دے قائل ہاں۔ لیکن ہن تے اعلانیہ کھل کھلا کے، بلکہ آج ہی میں دیکھ رہا سا کہ انہاں دی جماعت دے بہت بڑے سربراہ علامہ صاحب ساجد نقوی صاحب وہ فرما رہے سن کہ باویں جویں مرضی بل پاس ہو گیا، میں الاعلان کہتا ہوں کہ میں ان تینوں کو خلیفہ نہیں مانتا، ابو بکر و عمر اور سیدنا عثمان کو۔ پھر میں نے اس پر ایک بات کومنٹس کی، میں نے کہا کہ تیرے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، رب نے آسمان پہ خلیفہ منتخب کیا تھا، شیطان نے کہا تھا کہ میں اس کو خلیفہ نہیں مانتا، قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ آج تم گلی گلی کہتے پھرو کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ان کی عظمت شان مقام کو نہیں مانتے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، تم پر بھی لعنت دنیا آخرت میں برستی رہے گی۔ صحابہ کرام کی عظمت، شان، مقام اور رفعت، اس میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ میں تمہیدی طور پر چند ایک باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے صحابہ کی عظمت کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، اور پھر مسلک صحابہ بیان کر کے مسلک آل حدیث کی حقانیت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور آپ سے میں دست بدست گزارش کرتا ہوں کہ آج کا جلسہ اور ہر آنے والا درس جلسہ جو بھی ہو، اس میں آپ کے جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اہل حدیثو، اگر آج نہ جاگے تو کب جاگو گے؟ اگر آج نہ سمجھے تو کب سمجھو گے؟ یہ ساری رسمی باتیں، یہ ساری رسم و رواج کی قصہ گوئی، اس سے باہر نکلو۔ ہر سننے والے عالم سے اور مجھ جیسے طالب علم کی گفتگو سے بھی کوئی سبق حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں مرکز میں بیٹھنا، اشتہارات لگوانا، کھانے کے انتظامات کرنا، علماء کا وقت لینا، پھر اس پر پابندی کرنا، حضرت قاری صاحب کا ایک مشن ہے۔ وہ مشن تب ہی پورا ہو سکتا ہے جب آپ بھی ایک مشن پر لگ جائیں۔ ہر عالم کی گفتگو ایک مشن ذہن میں رکھ کر سنی جائے کہ اس سے میں نے اصلاح لینی ہے، اس سے میں نے سبق لینا ہے۔ باقی ساری باتیں بہت ہو چکی، شعر و شاعری کی باتیں، قصہ گوئی کی باتیں، دیگر فضائل سب بیان ہو چکے۔ اب وقت ہے توحید کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اب وقت ہے پیغمبر کی سنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اب وقت ہے ختم نبوت کے لیے کھڑے ہو جاؤ،
اب وقت ہے صحابہ کی عزت اور حرمت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اب تو راستے ہموار ہو چکے ہیں. اسمبلی کے اندر بھی صحابہ کی عظمت کی باتیں بلند ہو رہی ہیں. ایک وقت تھا جب یہ لوگ بولنے نہیں دیتے تھے صحابہ کے حوالے سے. اب تو ہر چوک کے اندر، ہر مسجد کے اندر، ہر در و دیوار کے اندر صحابہ کی عظمت کی باتیں ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک آل الحدیث کا ایک ایک بچہ بھی زندہ ہے ہم قیامت تک صحابہ کی عظمت بیان کرتے رہیں گے. کیونکہ صحابہ کی ذات کا دفاع کرنا بھی آل الحدیث کے حق میں آیا ہے. ہم اپنی زبان سے، ہم اپنے قلم سے، ہم اپنی گفتگو سے، ہم اپنے خطاب سے، ہم اپنے خطبات جمعہ سے، اپنے دروس سے صحابہ کی عزت کے بارے میں ان کا دفاع کرتے رہیں گے. اور جو صحابہ کا مسلک ہے اس پر ہم عمل کر کے دکھا دیں گے. صحابہ کی عزت کا دفاع بھی آل الحدیث کرتا ہے، صحابہ کے مسلک کا دفاع بھی آل الحدیث کرتا ہے. صحابہ کرام کے مسلک کے حوالے سے چند گزارشات بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ باتیں چند ضروری تھی تمہیدی طور پر. اور اہل حدیثوں نوجوانوں، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کبھی بھی مداحنت کا، نرمی کا اور نرم پہلو نہ رکھا کریں کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، ان کے ساتھ ہمارا آنا جانا ہے. کیا کریں جی، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اس نے یہ دلیل پیش کی ہے، اس نے یہ منطق پیش کی ہے، اس نے یہ حوالہ پیش کیا ہے، اس نے بخاری کی حدیث کا آدھا کلپ مجھے بیان کیا ہے. جب یہ فیصلہ ہو چکا کہ صحابہ پہ رب راضی ہے، اب قیامت تک کوئی کالے دل والا، کالے منہ والا، کالی زبان والا، بد اعمال بے ایمان شخص جو مرضی کہتا رہے وہ اپنے ایمان سے نکل سکتا ہے. صحابہ قیامت تک بلند ہے کیونکہ ان پر رب راضی ہو چکا ہے، ان پر باس نہیں. اور سن لو، جو صحابہ پہ وہ باس کیوں کرتے ہیں، صحابہ کا مسلک سننے سے پہلے صحابہ کی معرفت حاصل کرو، صحابہ کی شان مقام اپنے دل میں بٹھاؤ. وہ صحابہ پر باس کیوں کرتا ہے؟ اور آج کی میری اس بات کو ہر ساتھی نوٹ کر کے لے جائے، دل و دماغ میں بٹھا کے لے جائے کہ اہل تشیع رافضی صحابہ پر باس کیوں کرتا ہے، ابو بکر و عمر کی خلافت پر باس کیوں کرتا ہے. میں اہل تشیع علماء سے کہتا ہوں تم اپنا مسلک بیان کیوں نہیں کرتے. علماء کرام سے کہتا ہوں، شیعہ علماء سے، کہ تم اپنا مسلک کیوں نہیں بیان کرتے. اب شریعت میں ایک عقیدہ ہے، تمہارا دوسرا رکن عدل ہے. عقیدہ سمجھ آتا ہے، عدل کو سمجھا کر دکھاؤ. نکاح شریعت میں سمجھ آتا ہے، یہ مدعا کیا ہے یہ تم کلپ بنا کر ویڈیو پر عوام کو بیان کر کے سمجھا کے دکھاؤ. ایک سچ ہوتا ہے، ایک جھوٹ ہوتا ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے. یہ درمیان میں تقیہ کیا ہے، اس اصطلاح کو میڈیا پر آ کر عوام کے سامنے بیان کر کے دکھاؤ. تمہارا امام ایک جس کے بارے میں تمہارا نظریہ ہے کہ وہ غار میں چھپا ہوا ہے، اس کی پوری تفصیل لوگوں کو بیان کر کے دکھاؤ. اپنا عقیدہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ جو تمہارا عقائد ہے اللہ کے حوالے سے گمراہ کن عقائد ہے، تم ان پر باس کیوں نہیں کرتے؟ یہ شیعہ کی سازش ہے کہ ہمارا عقیدہ چھپا رہے، ہماری گمراہی چھپی رہے، ہماری ضلالت ڈھکی رہے، ہم صحابہ پہ باس کرے. اللہ کی قسم ہے جب تک ہم آل الحدیث زندہ ہیں ہم صحابہ کی عظمت کو بھی بیان کریں گے اور تمہاری ضلالت اور گمراہی کو بھی لوگوں کو سمجھا کر جائیں گے. اللہ پاک نے اعلان فرمایا مسلک صحابہ کے حوالے سے، توجہ کرنا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آئیے توجہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ہر بندہ ایمان انج لے کے آوے جویں پیغمبر دے صحابہ کرام لے کے آئے نے. قرآن دی آیت توجہ کرنا لفظات ہے،
اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان انج ہونا چاہیے جب محمد صحابہ دا ایمان قرآن آیت نہ ہوئے تے میں مجرم، اے ترجمہ نہ ہوئے تے میں مجرم۔ حضرت قاری صاحب موجود نے، حافظ صاحب موجود نے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ رب فرماتا ہے ایمان ایسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ کا ایمان ہے۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اس کو نہیں مانتا۔ اور سن لو، اللہ کی قسم میرے جذبات میرے کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ یہ صحابہ کا عنوان انتہائی حساس عنوان ہے، اور انہوں نے بار بار صحابہ پر جرح کر کے، بار بار صحابہ پر تبرہ کر کے، بار بار صحابہ کرام کے حوالے سے بکواسات کر کے ہمارے دل کو چھلنی کر دیا ہے۔ اب جا کے سکون پہنچا ہے جب یہ تڑپتا ہے، جب یہ روتا ہے۔ میں کل سن رہا تھا، ان کا ایک بہت بڑا عالم میڈیا پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا، کہتا ہے اے بل اگر جو پاس ہو چکا ہے، اگر یہ حتمی شکل اختیار کر جاتا ہے تو ہم جو اذان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں اس پر بھی پابندی لگ جائے گی، اس پر بھی پرچہ کٹے گا۔ اور اس بل میں یہ بھی باس ہوا کہ جہاں بھی حضرت صدیق اکبر کا نام شیعہ لے گا ساتھ ان کو خلیفہ راشد لکھے گا، کہے گا، یہ ان کے لیے موت ہے۔ قرآن کہتا ایمان ایسا لاؤ جیسے محمد کے صحابہ لائے۔ یہ کہتے ہیں وہ ایماندار نہ تھے، کبھی کہتے ہیں اندر سے ایماندار نہ تھے، کبھی کہتے ہیں اوپر سے ایماندار تھے، کبھی کہتے ہیں باہر سے ایماندار تھے، کبھی کہتے ہیں مال لینے کے لیے آئے تھے۔ میں رب کی کبریائی پہ قربان جاؤں، قرآن کی عظمت اور حقانیت پہ قربان جاؤں۔ انہوں نے جو جو بکواس کیا، رب نے قرآن میں صحابہ کی عظمت میں اس کا جواب دیا۔ یہ کہتے ہیں وہ ایماندار نہ تھے۔ اللہ کہتے ہیں میں ایمان کسی کا قبول نہیں کرتا جب تک اس کا ایمان محمد کے صحابہ جیسا نہ ہو۔ انہوں نے کہا وہ دل سے نہیں تھے، رب نے کہا میں نے دل دیکھا، وہ دل سے ایماندار تھے۔ اور حدیث کا عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ، اللہ کی قسم اس عقیدے میں جس طرح عقیدہ توحید میں اہل حدیث منفرد ہے، جس طرح کتاب و سنت میں اہل حدیث منفرد ہے، ایسے ہی صحابہ کی محبت میں اہل الحدیث منفرد ہے۔ لوگ کہیں نے کسی جماعت نے صحابہ کی عزت احترام کی، ان کے نام پر جلسے کروائے، لیکن چلتے چلتے کہنے لگے فلاں صحابی مجہول ہے، کوئی کہنے لگا فلاں صحابی کم علم ہے، کوئی کہنے لگا اس کو سند کا نہیں علم تھا، اس کو حدیث کا علم نہیں تھا۔ ہم نے ہمارے علماء کرام نے اپنی جماعت کو یہ علم دیا، اپنی جماعت کو یہ فہم دیا، اپنی جماعت کو یہ تعلیم دی کہ جو جو میرے پیغمبر کا صحابی بن گیا، وہ صدیق سے لے کے آخر عمر بن طفیل تک ہو، وہ ابو ہریرہ ہو، وہ عبد الرحمن بن عوف ہو، وہ سعد و سعید ہو، وہ ابو بکر و عمر ہو، وہ عثمان و علی ہو، جو بھی میرے پیغمبر کا صحابی بن گیا، باقی ساری امت مل کے میرے صحابہ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کا مقابلہ کر سکتی نہیں ہے۔ رب نے اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان انج لے کے آؤ، مسلک انج لے کے آؤ، ایمان انج بڑھاؤ جویں میرے پیغمبر دے صحابہ کرام داوے میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک دے سارے صحابہ جنتی، نبی پاک دے سارے صحابہ، سارے نہیں بولے، نبی پاک دے سارے صحابہ بولیا کرو اہل حدیثو، خدا دا واسطہ ہے گل سمجھن دی کوشش کرو۔ عالم اور خطیب دی زبان اندر ادھی گل ہوئے تے اگلی گل سمجھ گیا کرو، علم حاصل کرو، معرفت حاصل کرو۔ نہیں ویندے بے ایمانانو جدوں قصہ شام بیان کردے نے، حالانکہ شام دے جھوٹے واقعات بیان کردے نے کہ بیبیاں شام کیویں پہنچیاں، انہاں دے دوپٹے کیویں اتارے گئے، ساری بکواسات کردے نے، انہاں دی عزت نو ممبر و میراب تے بیان کر کے مجروح کرنا چاہندے نے تے تلو جناب ہائے ہائے تے نعرے تے رون شروع ہو جاندے نے۔ اہل حدیث جماعت نے تانوں ماتم تے نہیں لگایا، اہل حدیث علماء کرام نے تواڈے عقائد نو خراب نہیں کیتا، لیکن دا اے مطلب نہیں کہ تسی چپ ہو جا، بولیا کر نبی پاک دا ہر صحابی
ہر صحابی نبی، سارے بولو گے گل اگے چلے گی، ہر صحابی نبی، نبی پاک دا ہر صحابی جنت دا وارث ہے۔ اے میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے، اور جنت دے اندر جان واسطے وہ بندہ جنت اندر جا سکتا ہے جس دا عقیدہ توحید 100% درست ہوئے۔ صحابہ کیوں جنتی نے؟ کئی صحابہ کرام دے نام لے کے نبی پاک نے فرمایا کہ فلاں فلاں صحابی جنت اندر جائے گا۔ کئی صحابہ کرام دے جنت دے اندر محلات مصطفیٰ اپنی اکھ نال ویکھ کے آئے نے کہ اللہ پاک فرماتے نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ نال جنت دا وعدہ فرما لیا ہے۔ سارے صحابہ جنت دے وارث نے۔ جنت اندر جان واسطے عقیدہ توحید ہونا 100% درست ہونا ضروری ہے۔ نبی پاک دے سارے صحابہ دا عقیدہ سنو، مسلک صحابہ سنو، منہج صحابہ سنو، راستہ صحابہ سنو، طریقہ صحابہ۔ نبی پاک دے سارے صحابہ مواحد سن، شرک تو پاک سن۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے، نبی پاک فرماتے ہیں صحابہ مینوں تواڈے اندر خطرہ ہی نہیں رہ گیا کہ میرے دنیا تو جان تو بعد کوئی صحابی شرک کرے گا۔ اتنے مواحد ہو گئے سن صحابہ کرام۔ نبی پاک دے صحابہ دا عقیدہ انتہائی مضبوط ہے۔ اللہ ذوالجلال دی ذات دے بارے ایک حدیث جناب سماعت کرنا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دی قسم باتاں بے شمار نے۔ حضرت قاری صاحب تشریف فرمانے، نبی پاک دے غلام نے، خلیفہ چہارم نے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور دے صحابی بھی نے، آپ دے اہل بیت دے چشم و چراغ بھی نے۔ اور اس بات کا اعلان بھی میں جناب نال نال کر دینا چاہنا، اللہ کی قسم ہے یہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر آج مرکز رحمان شیخو پورا میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ اہل بیت کو بھی نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ یہ اہل بیت کا لیبل لگا کر، یہ ان کا نام کا ٹائٹل لگا کر، یہ ان کے نام کو استعمال کر کے صحابہ پر تبرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم اہل بیت کو مانتے ہو، یہ جو میں روایت پڑھنے لگا ہوں اگر غلط ہو تو میں ذمہ دار، ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار۔ علماء کرام حضرت حافظ صاحب قاری صاحب موجود ہے، حضرت علی نے، مولا علی نے اپنے غلام، اپنے خادم ابو الحیات اسدی کو بلایا اور فرمایا اے ابو الحیات اسدی، آج میں تمہیں اس کام پر روانہ کرتا ہوں جس کام پر مجھے محمد کریم نے روانہ کیا تھا۔ فرمایا کون سا کام ہے؟ فرمایا جا جو قبریں اونچی ہیں ان کو برابر کر دے۔ میں شیعہ علماء سے، شیعہ تنظیموں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کا جواب چاہتا ہوں، تم حضرت علی کو ہم سے زیادہ نہیں مانتے، تم ہم سے زیادہ حضرت علی سے پیار نہیں کرتے، تم نے ایک جھوٹا ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے۔ ہم ہیں جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم ہیں جو اہل بیت کے مسلک کو، منہج کو، طریقے کو، ان کے اسوے کو بھی ہم مانتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جاؤ قبروں کو برابر کر دو۔ اب میں تم سے اہل حدیثوں کہتا ہوں، تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو، پوری اللہ کی زمین چھان مارو، وہ کون طبقہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ قبریں برابر ہونی چاہیے، ان پہ جناب جبے نہ ہو، ان پہ جناب مینار نہ ہو، ان پر دیوے نہ ہو، ان کو پکا نہ بنایا جائے، ان پہ جناب یہ بت خانہ نہ کیا جائے، ان پہ یہ جناب جتنے مجاور بن کے ان قبروں کو پکا بنا کے مزار بنا کے بیٹھتے ہیں نہ کیا جائے۔ ہم حضرت علی کے، ہم صحابہ کے مسلک کو بھی مانتے ہیں۔ صحابہ کا مسلک تھا قبریں برابر ہو، ہمارا مسلک ہے قبریں برابر ہو۔ اور سن لو وقت مختصر ہے وگرنہ میں اسی بات پہ بیسیوں جواب طلب کرتا۔ سن لو صحابہ میں کوئی نجومی نہ تھا، اہل حدیث میں کوئی نجومی نہیں ہے، صحابہ میں کوئی مجاور نہ تھا، اہل الحدیث میں کوئی مجاور نہیں ہے۔ مسلک صحابہ بھی سنو، مسلک اہل حدیث
بھی سنو، صحابہ میں کوئی کلندر نہ تھا، اہل حدیث میں کوئی کلندر نہیں ہے، صحابہ میں کوئی مجذوب نہ تھا، اہل حدیث میں کوئی مجذوب نہیں ہے، صحابہ میں کوئی قوال نہ تھا، اہل حدیث میں کوئی قوال نہیں ہے، صحابہ میں کوئی کالا جادو نیلا پیلا کرنے والا نہ تھا، میری جماعت کے اندر بھی کوئی ایسا نہیں ہے، صحابہ کے اندر کتاب و سنت کے علاوہ کوئی مشن نہ تھا، میری جماعت کے اندر بھی کتاب و سنت کے علاوہ کوئی دعوت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میں بات کو بیان کرتا جاؤں، اہل الحدیث کا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں سن لو، صحابہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی کی تفسیر کے تحت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ عرش پر ہے، اور ہمارا عقیدہ سنو، ہمارا مسلک سنو، جو صحابہ کا مسلک وہی اہل الحدیث کا مسلک۔ تمہارا مسلک کیا ہے؟ اللہ ہر گل کے اندر، اللہ ہر پھول کے اندر، اللہ ہر دل کے اندر، اللہ ہر مکان کے اندر، اللہ ہر جھوپڑی کے اندر، اللہ زمین کی ہر خطے کے اوپر، ہر جگہ پہ اللہ، ہر گل پہ اللہ، ہر پھول پہ اللہ، ہر درخت پہ اللہ، ہر کمرے میں اللہ، ہر بلڈنگ میں اللہ، ہر میدان میں اللہ، ہر جگہ پہ اللہ، ہر شہر میں اللہ، ہر بستی میں اللہ، ہر گاؤں میں اللہ، ہر مقام پہ اللہ۔ ہمارا عقیدہ سنو، صحابہ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے، جناب صحابی کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے، زمین پر وہابی کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، اہل حدیث کے دو اصول، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مولانا ناصر نقوی وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سارے نہیں بولے اونچی کو سبحان اللہ، ڈھلے بہ گئے شیر میں نہیں پڑھنا، آخر تک قرآن حدیث دے دلائل دی روشنی اندر ہے انشاءاللہ گل ہوئے گی۔ عقیدہ توحید دے حوالے نال صحابہ کرام دا مسلک گئے وے، توجہ کرتے جانا حضرت عائشہ تیری اور میری اماں جان عائشہ، اور ظالموں تساں کنانوں جناب ہاتھ پا لے آئے، نہ نبی پاک دے صحابہ محفوظ نے، نہ آپ دے اہل بیت محفوظ نے، نہ نبی پاک دی ازواج محفوظ نے۔ لو جی ماشاءاللہ اگے کاپی بھی چل دی سی، اوریجنل آ گئے نے۔ اہلم و سہلن مرحبا، جی آیا نو میرے مسلک دا سرمایہ، میرے مسلک دا بہت بڑا سرمایہ، قیمتی سرمایہ، اور ماشاءاللہ لیڈر قائد حضرت سید صفدین شاہ صاحب ترجمان مسلک حق اہل حدیث تشریف لائے۔ اہلم و سہلن مرحبا، جی آیا نو، اور ویکھ لیا جے نا علماء دا پیار کنا ہے، اور سمجھ گئے ہو نا، اے محبتہ سمجھ گئے ہو نا۔ انشاءاللہ اللہ انہاں محبتاں نو سلامت رکھے، آکھو آمین۔ اللہ شاہ جی دی زندگی دراز فرمائے، اللہ پاک انہاں دیاں حفاظتاں فرمائے، اور حضرت قاری یاسین بلوچ صاحب اللہ پاک انہاں دیاں حفاظتاں فرمائے، مولانا حافظ عمر فاروق شاکر صاحب اور مولانا ناصر نقوی صاحب جو انہاں دے یمین و یسار نے، اللہ پاک انہاں نو بھی سلامت رکھے۔ کدے کدے رحمت انج بھی وسدی ہے، اللہ کرے وسدی رہے اس مرکز دے۔ تیری چھٹی ہے، ساڑی تو نہیں نا۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اچھی کو سبحان اللہ. اور جاگ جاؤ عظمت صحابہ بیان ہو رہی سی. ماشاءاللہ وکیل صحابہ بھی تشریف لے آئے نے جنہاں نے اللہ پاک دی رحمت دے نال ہر قسم دے تانے برداشت کر کے پورے پاکستان دے اندر عظمت صحابہ دے پرچم نو بلند کیتا ہے. اور اگر یہ میں بات کہہ دیاں علماء کرام دی موجودگی اندر انشاءاللہ مبالغہ نہیں ہوئے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال جنہاں دی حرمت اور ناموس دے حوالے نال سب تو پہلے علم بلند کیتا ہے حضرت شاہ صاحب نے. ہر شہر دے اندر ہر قریہ ہر بستی دے اندر صحابہ کرام دے بل دے حوالے نال سب تو پہلے حضرت شاہ صاحب نے آواز بلند کی دی ہے. اللہ پاک نے اس آواز نو رنگ لایا ہے. اسمبلی اندر سینٹ اندر بل پاس ہو گیا ہے. یہ علماء کرام دیاں محنتاں نے مرکزی جمعیت دی قیادت دیاں محنتاں نے. آئیے توجہ کرنا. اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. میں مسلک صحابہ بیان کر رہا سا عقیدہ توحید دے حوالے نال. اللہ پاک ارشتے ہوئے اے صحابہ کرام دا مسلک ہے, اے آل الحدیث دا مسلک ہے. اگر میں بات علم غیب دی کرا حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیا نے جڑا بندہ اے بات کہے کہ کل دیاں خبراں میرے محمد جان دے نے وہ بندہ جھوٹ بول دے. نبی پاک عالم الغیب نہیں, آپ کو علم غیب نہیں, غیب دیاں خبراں نہیں, اللہ دی ذات عالم الغیب ہے. اے صحابہ اور صحابیات دا عقیدہ ہے. یہی عقیدہ اللہ پاک دی زمین دے آل الحدیث دا ہے کہ علم غیب اللہ دی ذات جان دی ہے. بعض جماعتاں نے جزئی اور کلی دیاں تقسیمہ بیان کی دیاں. بعض نے کیا کہ نہیں زیادہ او جانتا ہے, تھوڑے مولوی جانتے ہیں. آل الحدیث دی جماعت جنہاں نے کیا کہ ہر قسم دا غیب اللہ پاک دی ذات جان دی ہے. جو مسلک صحابہ دا اللہ پاک دی ذات دے بارے وہی مسلک آل الحدیث دا زمین دے, وہی مسلک جو مسلک صحابہ دا وہی مسلک آل الحدیث دا. اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا. اور دوسرے مقام تے غور کرنا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. آؤ لوگوں مسلک صحابہ اللہ پاک دی رحمت دے نال آل الحدیث نے عقیدہ توحید نال بھی بے وفائی نہیں کی دی. نبی پاک دی سنت اور ختم نبوت دے نال بھی بے وفائی نہیں کی دی. اور آل الحدیث نے صحابہ کرام دے نال بھی بے وفائی نہیں کی دی. ہر قسم دے مشکل وقت دے اندر ہر دکھ برداشت کر گئے, ہر تانا برداشت کر گئے, ہر مشکل برداشت کر گئے, ہر مصیبت برداشت کر گئے. اہل حدیثاں نے توحید نو بھی ڈنکے دی چوڑتے بیان کیتا ہے, نبی پاک دی حدیث نو بھی ڈنکے دی چوڑتے بیان کیتا ہے. یہی مسلک صحابہ ہے. عقیدہ توحید دے بارے ہر صحابی مواعد ہے, کسے صحابی شرک نہیں کیتا اور کوئی صحابی بدعت کرنے والا بھی نہ تھا. میں کس بات کا تذکرہ کروں؟ اگر توحید کی بات ہو تو ہر صحابی مواعد ہے, اگر بدعت کی بات ہو تو صحابہ بدعت سے بیزار تھے, بدعت سے نالا تھے, کوئی صحابی بدعت کرنے والا نہ تھا. اور اللہ پاک کی رحمت سے کوئی اہل حدیث بھی زمین پر بدعت کرنے والا نہیں. ہم دعوت دینے والے ہیں کہ کلو بدعت ضلالہ, کہ بدعت سے رک جاؤ. تم نے روٹی روزی کی خاطر, کھیر دودھ کی خاطر دین کے اندر بدعت کو ملایا, کہیں کل کی بدعت کو ملایا, کہیں ساتے کی بدعت کو ملایا, کہیں 40ویں کی بدعت کو ملایا, کہیں قبر پر اذان دے کر بدعت کو ملایا. میں تم سے پوچھتا ہوں, تم صحابہ کا نام کس منہ سے لیتے ہو؟ یہ واحد
جماعت اللہ کی زمین پر آل الحدیث کی جماعت ہے جو صحابہ کی عزت کا بھی دفاع کرتی ہے، جو صحابہ کے مسلک کا بھی دفاع کرتی ہے. عزت کا دفاع زبان کے ذریعے، خطاب کے ذریعے، قلم کے ذریعے، اور مسلک کا دفاع اپنے عمل کے ذریعے. اللہ کی قسم ہمارے علماء کرام نے بھوک کو کاٹا، افلاس کو کاٹا، فقر و فاقے کو کاٹا، غربت کو کاٹا، لیکن دین میں بدعت کو نہ ملایا، بدعت کا جنم نہ لینے دیا. کیوں؟ ہمارے علماء کے ذہنوں کے اندر، ہماری عوام کی تربیت اور علم کے اندر یہ بات آ چکی تھی کہ یہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر ہوں گا، ایک جماعت آئے گی، شکل سے لگے گے کہ وہ میرے ہیں، لیکن اچانک ان کے میرے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی. میں پوچھوں گا یہ کون ہے؟ آواز آئے گی یہ آپ کے نہیں ہے، یہ بدعتی ہے. انک لا تہدی ما احدثوا بعدک، محبوبہ آپ نہیں جانتے یہ دین میں بدعت کو ملانے والے، یہ تیرے صحابہ کے مسلک کو چھوڑنے والے، یہ تیری سنت کو چھوڑنے والے، یہ تیرے رب کی توحید کو چھوڑنے والے، یہ اہل حدیث ہیں جو صحابہ کی ذات کا بھی دفاع کرتے ہیں اور صحابہ کے مسلک کا. صحابہ مواحد تھے، شرک سے پاک تھے، شرک سے بیزار تھے. بخاری کی حدیث میں بیان کر چکا کہ حضور نے فرمایا مجھے خطرہ ہی کوئی نہیں کہ میرا کوئی صحابی شرک کرے گا. حضرت علی کا موقف بیان کر چکا. اہل بیت کا دعویٰ کرنے والوں، اہل بیت کو ماننے والوں، پھر میزار بنانے والوں، تم کس منہ سے اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہو؟ نہ تمہارا عمل اہل بیت والا، نہ تمہارا مسلک صحابہ والا. اور لوگوں تم کہاں کون کون سا تمہارا جرم بیان کیا جائے؟ تم نے جب سے اہل بیت پر زبان کو کھولا، ازواج پر زبان کو کھولا، ابو بکر و عمر پر زبان کو کھولا، رب نے تم سے سجدہ اپنا چھین لیا. تو مٹی پہ سجدہ کرنے والے، کربلا کی مٹی ٹکی بنا کر سامنے رکھ کے سجدہ کرنے والے، رب نے تم کو مساجد سے نکلوا دیا. صحابہ کی حرمت پامال کرنے کی وجہ سے جس کے دل میں ابو بکر و عمر کا بغض ہو، وہ بیت اللہ میں جائے تو کیسے، وہ اللہ کے گھر میں جائے تو کیسے، وہ سجدے میں پڑھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہے تو کیسے، وہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہے تو کیسے. تم سے سنت والی اذان چھن گئی تمہاری. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں اہل تشیع علماء سے چھوڑ دو صحابہ پہ تبرہ کرنا. اگر تم میں جرت ہے تم اپنا مسلک بیان کرو، تم اپنی اذان ثابت کرو. تمہارا قرآن کے متعلق غلط نظریہ ہے، اللہ کے متعلق تمہارا غلط نظریہ ہے، کتاب و سنت کے متعلق تم گمراہ ہو چکے ہو، نہ اس قرآن کو مانتے ہو. کلمہ تمہارا الگ، اذان تمہاری الگ، قرآن تم نے الگ بنایا.